وہ بیٹا پریشان ہو گیا کہ اب میں نے اس کو مارا ہے تو اس کے ساتھ کیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے سے فبعث اللہ غرابا، ایک کوے کو بھیجا، دو کووں کی آپس میں بحث ہوئی، تکرار ہوا اور معاملہ لڑائی کے ذریعے قتل تک پہنچا تو ایک کوہ مر گیا۔ چھٹے سپارے میں اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ اب اس نے اپنی چونچ کے ذریعے سے زمین میں گڑھا کھودنا شروع کیا، گڑھا کھودتے 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 بڑا سا ہوا تو اس نے جس کوے کو مارا تھا اس کو اس کے اندر داخل کیا تو آدم علیہ السلام کا بیٹا سمجھ گیا کہ میں نے اپنے جس بھائی کو مارا ہے اس کا انتظام یہ ہے کہ اب گڑھا کھود کر اس کو قبر میں اتارا جائے۔ نوح علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو قوم شرک کی ماری ہوئی تھی، در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ شرک کی ابتدا حضرت نوح کے زمانے سے، آج کے زمانے سے نہیں۔ نوح علیہ السلام دعوت دیتے، بھائی یہ بتوں کو چھوڑو، بت پرستی کو چھوڑو، ایک اللہ کے در پہ آؤ۔ آدم علیہ السلام کا زمانہ اور حالات ہیں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں حالات بولو بھائی کچھ اور ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ پاکستان کا ماحول دیکھ کر لگتا ہے یہ قوم نوح سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر نوح علیہ السلام کی قوم بت پرستی کرے تو وہ مشرک ہیں۔ آج کی میری اور آپ کی مائیں بہنیں بن سنور کر، تیار ہو کر، بیوٹی پارلر کا چکر لگا کر کسی بھی بزرگ کے مزار پر جا کر چادریں چڑھائیں، مجھے بتاؤ یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ پہلے علماء سے مسئلہ تو پوچھو کہ عورت کا قبر پر جانا جائز بھی ہے یا ناجائز؟ ہر گھر میں ایک مفتی دستیاب ہے۔ کون؟ مفتی نہیں، مخ با اور خا، مفتی میم اور خا کے ساتھ۔ مفتی استفتاء سے ہے، یعنی سوال کا جواب اس کو مفتی کہیں گے۔ یہ مفتی ہر گھر میں دستیاب ہیں، اور چھڈو مولویاں دیاں گلاں نوں۔ تو نماز بھی اپنی بیگم کے پیچھے پڑھ لیا کرو، مولوی صاحب کے پاس کیا کرنا ہے؟ عجیب بات ہے۔ یہ سوال آج تک ہم نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ عورت قبر پر جا سکتی ہے کہ نہیں۔ پھر بن سنور کر، تیار ہو کر، بڑے پروٹوکول کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ، بڑا بیوقوف قسم کا مرد سوزوکی کی اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے، کتنے چلیں؟ ایسی عبداللہ شاہ غازی دے چادر چڑھاؤ چلیں، کائنات کا بڑا عظیم کام کرنے جا رہے تھے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، بات سمجھنا ذرا۔ خواتین اگر عقیدے کے اعتبار سے مضبوط ہوگی تو خاتون یہ ماں کی گود، یہ بچے کی پہلی تربیت گاہ، ٹریننگ سینٹر ہے۔ بچہ جو کچھ ماں کو کرتے ہوئے دیکھے گا، بچی جو کچھ ماں کو کرتے ہوئے دیکھے گی، وہی بچی کے دماغ میں بیٹھے گا اور وہ ساری زندگی موت تک اس کے دماغ سے نہیں نکلے گا۔ آج مصلی تک پہنچنا ایک عورت کے لیے ناممکن ہے، مزار تک پہنچنا ممکن ہے۔ جبکہ اگر ہم کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، جنت کی عورتوں کی سردار، توجہ رکھنا، میں نے آپ کو کہیں لے جانا ہے، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو اگر ہم پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی زندگی کے شب و روز تلاش کرتے ہیں تو فاطمہ کی زندگی میں دو چیزیں نظر آتی ہیں، یا اپنے بابا کی اتباع یا اللہ کے حکموں کی اتباع، تیسری کوئی چیز نہیں۔ کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، اللہ کا حکم نہ چھوٹے، نبی کا طریقہ نہ چھوٹے، یہ تھی فاطمہ کی زندگی۔ آج نام تو فاطمہ کا ہے اور کام شیطانوں کے ہیں۔ نام عائشہ ہیں اور کام کیا ہے؟ نام جویریہ ہیں اور کام دیکھو، نام حفصہ ہیں اور کام دیکھو، نام میمونہ اور کام دیکھو۔ یہ کیوں؟
یہ بچیوں کا قصور نہیں ہے، نوجوان اولاد کا قصور نہیں ہے، ماں باپ مجرم ہیں۔ میں نے جمعے کے اجتماع میں بھی کہا، ماں باپ کی نظر میں آج کی اولاد کی حیثیت پیاز ٹماٹر سے بھی گئی گزری ہے۔ پیاز ٹماٹر گل سڑ جاتے ہیں تو شوہر بیوی پر غصہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کیا آپ نے، تباہ کر دیا، کتنے پیسوں سے لایا تھا میں، کتنی مشکل سے کماتا ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اور اولاد گل سڑ رہی ہے، اس کی حیثیت میں پیاز ٹماٹر کی قدر تو اس کی نگاہوں میں ہے، لیکن اللہ نے دی ہوئی اولاد کی نعمت کی قدر اس کی نگاہوں میں نہیں۔ اس کا تو یہی مطلب ہوا نا کہ بھئی پیاز ٹماٹر قیمتی ہیں اور اولاد قیمتی، یہی مطلب ہے۔ تو میں نے کہا آدم علیہ السلام کا زمانے کے حالات اور نوح علیہ السلام کے زمانے کے حالات، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، حالات اور ہیں۔ لوگ آگ کی عبادت کرتے ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے باپ بت بناتا ہے، حیرت کی بات ہے۔ قوم کو دعوت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، قوم کہتی ہیں وہ عجیب بات ہے، ہمارے باپ دادا کچھ کہتے تھے، آپ کچھ کہتے ہو۔ ان باتوں سے علماء اس لیے پریشان نہیں ہوتے نا کہ قرآن و سنت میں سارے مطالعے کے بعد پتہ چلتا ہے آج جن جوابات کا علماء کو سامنا ہے ان جوابات کا سامنا نبیوں نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام جد امجد جناب رسول اللہ جن کی پشت سے پیدا ہوئے ہیں، قوم کہتی آپ وہ بات کر رہے ہو جو ہمارے باپ دادا نے کسی نے بتائی نہیں۔ آج آپ خواتین کو دین بتاؤ، شریعت کا مسئلہ بتاؤ، وہ کہیں گے جا ہوا ہے تو نواں کوئی مولوی اٹھیں 5:30۔ یہ کیوں، یہ جملے کیوں ہیں؟ ہم نے انسان بننے کا تصور بھی پیدا نہیں کرنا ہے، ہم نے دین سیکھنا ہے اپنی طبیعت کے مطابق، قرآن و سنت پہ آنا ہے اپنے مزاج کے مطابق۔ اس کو داداگیری کہتے ہیں، اس کو اطاعت نہیں کہتے، اس کو بدماشی کہتے ہیں، اس کو اطاعت نہیں کہتے۔ اطاعت کا معنی تو یہ ہے لال لائٹ جب جلے نا تو بس رک جائیں، پیلی لائٹ جلے ہوشیار ہو جائیں، اور جب گرین بتی بلنا شروع ہو تو پھر چل پڑیں۔ اسی کو قرآن نے 2 لفظوں میں کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ بس جو محمد الرسول اللہ چلنے کا کہیں تو چل پڑو، جہاں رکنے کا کہیں تو رک جاؤ، اپنی عقل استعمال مت کرو۔ آج آپ اپنے گھر کی خواتین کو بٹھا کر، میں دعوے سے کہتا ہوں، دعوے سے غسل کے فرض پوچھو، مسنون سنت کا طریقہ غسل کا پوچھو، جوان بچیوں کو گھروں سے رخصت کرتے ہو نماز کے فرض پوچھو کہ بچی آپ کو نماز کے فرض آتے ہیں۔ لیکن گھروں میں اجتماعی طور پر ایک مجلس لگتی ہے جس میں علماء کے خلاف زبان چلتی ہے، خاص طور پر فضل الرحمان کو ہر گھر میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ علماء مولویاں نہیں گلنا نواں دین کٹ چھڑیا۔ حدیث میں یہاں تک ہے جس نے دین میں اپنی رائے پیش کی نا اس نے کفر کیا، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ عالم کیسے اپنی رائے دین میں پیش کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں مولویوں کی باتیں۔ انجینئر آپ کو کہتا ہے یہاں پر کھدائی کرو نا، یہاں سے پانی جلدی نکلے گا، کہتے ہیں پڑھا لکھا انجینئر ہے، بہت زبردست، کیا تعلیم حاصل کی ہے؟ تو انجینئر نے پانی پیدا کیا ہے یا بتایا ہے؟ جی انجینئر بتائے یہاں پانی ہے، وہ کمال دا بندہ ہو گیا۔ مولوی صاحب بتاتا ہے اس آیت میں یہ مسئلہ اللہ بیان کر رہے ہیں، کہتا اپنی طرفوں کیتا، اس انجینئر کا بھی انکار کرو۔ ڈاکٹر کہتا ہے یہ نسخہ کھاؤ بڑا فائدہ دے گا تمہیں، پابندی سے 3 مہینے تک کھانا ہے، انشاءاللہ سیٹ ہو جاؤ گے۔ علماء کہتے ہیں نماز کی جماعت سے پابندی کرو، خواتین گھروں میں نماز کی وقت پر اہتمام کریں، کہتے ہیں بس ہر وقت نماز 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 نماز، کوئی بات ہی نہیں ان کے پاس۔ جس گھر میں حضرت ابراہیم آ رہے ہیں گھر والے کیا بنا رہے ہیں؟ بت۔ لوط علیہ السلام جس قوم میں تشریف لائیں وہ قوم بدفعلی میں مبتلا ہے، عیاشی میں مبتلا ہے، مرد مرد سے صحبت کرتا ہے، عورت عورت سے صحبت کرتا ہے۔ آج یہ حالات نہیں، ٹرانسجینڈر بل کیا چیز ہے؟ مرد کا مرد سے اختلاط، عورت کا عورت سے اختلاط۔
کئی دنوں پہلے ناظم آباد ایک مسجد میں جانا ہوا مفتی عبید اللہ صاحب کے یہاں. حضرت فرمانے لگے مولانا میں آپ کو یہاں تک بتاؤں ایک ایسا واقعہ محلے میں پیش آیا، پوتے نے دادی کے ساتھ زنا کیا ہے. کس نے؟ پوتے نے. اور 2 وائی فائی لگاؤ گھر میں، 3 لگاؤ، 4 لگاؤ، 10 لگاؤ. پوتا کہاں اور دادی کہاں؟ کتنا مقدس رشتہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ماں باپ نے ٹماٹر سے کم تر سمجھا اپنی اولاد کو. کچھ نہیں بتایا کہ بھائی دین کیا ہے. گھروں میں کزن سسٹم کا مخلوط، چاچا زاد بہن، چاچا زاد بھائی موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، ابھی تو بچی ہے. خالہ زاد بہن، خالہ زاد بھائی موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، ابھی تو بچی ہے. پھوپھی زاد بہن، پھوپھی زاد بھائی، ابھی تو بچی ہے. کبھی علماء سے پوچھا ہے کہ ان میں پردہ ہے یا پردہ نہیں ہے؟ اگر پردہ نہیں ہے تو پھر نکاح کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے حالات آج بھی اس معاشرے میں زندہ ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی دور کی بات آپ تشریف لائیں تو قوم کو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، لوگ مخالف ہیں. ایک بہت بڑا بزرگ، وقت کا ولی اللہ، جس کو قرآن نے کہا کہ اس کی کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتے، بنی اسرائیل کا بہت بڑا بزرگ بلعم بن بعورہ، قوم نے اس کو کہا کہ آپ ایسا کرو، حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کرو. کس کے خلاف؟ اس نے کہا مروانے لگے ہوں، وقت کا نبی ہے، میں وقت کے نبی کے خلاف بات کروں گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بہرحال قوم نے اس کو راضی بازی کیا، اس کو جو ہے کچھ پیسوں کا لالچ دیا اور جو ہے اس کو بس اپنے رستے پر لے آئے. تو اس نے قوم کو 2 نسخے بتائے. اس نے کہا اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے جنگ کے ذریعے ہار گئے نا تو میں آپ کو دوسرا رستہ یہ بتاتا ہوں کہ آپ بنی اسرائیل کے مقابلے میں خواتین کو پیش کرو، عورتوں کو پیش کرو. کس کو؟ عورتوں کو. بنی اسرائیل کے لوگ عورتوں پر فدا ہو جائیں گے. عورتوں پر فدا ہونے کے بعد وہ تم سے جنگ لڑنا تو دور کی بات ہے، وہ حضرت موسیٰ کو بھی بھول جائیں گے. ایسا ہی ہوا. قوم عورتوں کے پیچھے پڑ پڑی. موسیٰ علیہ السلام کو کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، آپ جانو، آپ کا رب جانے، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے. اس بلعام بن بعورہ کے ساتھ کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے مثلہ کمثل القلب ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس. کتے کی شکل بن گئی اور زبان ایسے کتے کی طرح لٹک کر باہر آ گئی. اور وہ قوم جو عورتوں کے پیچھے چل پڑی تھی ساری کی ساری غرق ہو کر برباد ہو گئی. کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا. قرآن کہتا ہے کونو قردۃ خاسئین، کوئی بدصورت بندر بنا، کوئی خنزیر بن گیا. کیا ماحول ہے آج گھروں کا. گزشتہ اتوار کے بیان میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ اس اولاد کو سرمایہ سمجھو، دین بتاؤ، اللہ بتاؤ، نبی بتاؤ، قرآن بتاؤ. اگر آپ نے ان کو اللہ کا تعارف نہیں کرایا، یہ اللہ کے نہیں بنے، مجھ سے سائن کروا لو، اللہ کی قسم تمہارے بھی نہیں بنیں گے. آپ نے ان کو محمد الرسول اللہ کا تعارف نہیں کرایا، یہ محمد کے نہیں بنے، اللہ کی قسم تمہارے بھی نہیں بنیں گے. جوتیاں نہ ماری تمہارے سر پہ پھر کہنا. اور یہ وقت آیا ہوا ہے. کئی واقعات ہیں. مائیں کہتی ہیں بکواس، ماؤں کو بچیاں کہتی ہیں بکواس بند کر، ہے کہ نہیں؟ باپ کو بیٹا کہتا ہے تجھے کیا پتا ابا جی، جنہ فلسفہ میں جاننا تینوں کی پتا ہو. قوم سمود، حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، حالات ہو رہے ہیں. بات لمبی ہو جائے گی، میں سمیٹتا ہوں. ہر زمانے میں، ہر دور میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا
حالات اور تھے اور لوگوں کی کیفیات اور تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، اس وقت کے حالات بھی کچھ اور تھے۔ اور یاد رکھوں، جو مکی دور تھا، آج ہمارا معاشرہ بالکل بعینہ ہی مکی دور کے زمانے سے گزر رہا ہے۔ مکی دور کے حالات کیا ہے، میں نقشہ کھینچتا ہوں۔ حسد بالکل عروج پر، حسد عروج پر، جہالت عروج پر، بے حیائی عروج پر، تکبر عروج پر۔ نمبر 5، دوسروں کو نیچا دکھانا عروج پر۔ یہ 5 اور بھی بہت ساری باتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ اور آج بھی جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مکی دور سے کوئی کم زمانہ نہیں ہے۔ گھر گھر اختلاف کا مرکز ہے، ساس اور بہو کی نہیں بنتی۔ اور ایک عجیب عورتوں کا شکوہ ہے، جوانی میں عورت کو ساس اچھی نہیں ملتی، بڑھاپے میں عورت کو بہو اچھی نہیں ملتی۔ یہ ڈرامے بازی قیامت تک چلے گی، اس نے ختم ہونا نہیں ہے۔ جوان عورت ہو تو اس کو بوڑھی ساس اچھی نہیں ہے، اور اگر یہی جوان عورت جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کو جوان بہو اچھی کیوں؟ پتہ ہے، میں ایک بات بتاؤں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ صرف خامیاں تلاش کرتے ہیں۔ کیا تلاش کرتے ہیں؟ خامیاں، بس خوبیاں کبھی ہم نہیں دیکھیں گے۔ ساس مر جائے گی لیکن بہو کی خوبی کبھی بیان نہیں کرے گی۔ زہر کا پیالہ پی لے گی، الٹی لٹک جائے گی، لیکن بہو کی تعریف کرتے ہوئے اسے مرنے سے زیادہ یہ کام مشکل ہے۔ وہ کہتی مر تو جاؤں گی لیکن بہو کی تعریف مجھ سے ہوتی، کرنا بھی چاہتی ہوں تو اندر سے نکلتی۔ یہی تو مکے میں تھا۔ اس معاشرے کو بنانے کے لیے تو حضور تشریف لائے۔ اللہ کے نبی اس لیے دنیا میں نہیں آئے کہ میں اور آپ ٹائلوں والے گھر بنا لیں۔ حضور اس لیے دنیا میں تشریف نہیں لے آئے بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کروں۔ حضور اس لیے تشریف نہیں لائے کہ آپ اور میں بڑے حسین اور زبردست قسم کے کپڑے پہننے پر محنت کریں۔ حضور اس لیے تشریف نہیں لائے کہ بڑی بڑی گاڑیاں خریدنے پر زور لگا لو۔ حضور اس لیے بھی تشریف نہیں لائے بڑے بڑے فلائی اوور بن جائیں، زبردست سڑکیں بن جائیں، روڈ بن جائیں، پارک بن جائیں، گارڈن بن جائیں، زبردست قسم کی جو ہیں وہ پکنک پارک ہو جائیں۔ میرے آقا اس لیے دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ آج عورت کے دماغ میں بھی یہی بات ہے، مرد کے دماغ میں بھی یہی بات ہے۔ کھانا پینا ہو، پہننا سونا ہو، بڑے بڑے گھر ہوں، بڑی بڑی عیاشی کے پارک ہوں، گھومنا پھرنا ہو، یہی زندگی مسلمان کی ہے۔ اللہ کی قسم اس کے لیے محمد رسول اللہ نے پتھر نہیں کھائے تھے۔ امت کی وہ عورتیں بھی تو تھیں نا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی باندھی ہیں، کلمہ پڑھا، ابو جہل کو پتہ چل گیا کہ بھائی اس نے تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ کو بلا کر کہا اس کلمے سے پھر جاؤں، باز آ جاؤں، ورنہ تم مجھے جانتی ہو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ حضرت سمیہ کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا تھا۔ اس نے کہا یہ جان جا سکتی ہیں لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہ پڑھ لیا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ابو جہل نے کہا اچھا پھر اپنا انجام دیکھنا۔ ایک ٹانگ کے ساتھ رسی باندھی، دوسری ٹانگ کے ساتھ بھی رسی باندھی، ایک ٹانگ کے ساتھ باندھی جانے والی رسی کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا، دوسری ٹانگ کے ساتھ باندھنے والی رسی کو دوسری اونٹ کے ساتھ باندھا۔ ایک اونٹ ادھر بھاگا، ایک اونٹ دائیں اور ایک بائیں کو، درمیان سے سمیہ چر گئی۔ آج ہمارا ناخون بھی نہیں نکلا اسلام کی خاطر، ایک قطرہ خون بھی ہمارا اسلام کی خاطر نہیں نکلا، بستر چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، یوں چر گئی سمیہ درمیان سے۔ حضرت خبیب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے،
یہود کہنے لگے، مکے کے کافر کہنے لگے باز آؤ، ہم تمہارے سردار اور آقا ہیں، جانتے ہو کیا کرو گے؟ کہا یہ جان ہے نا یہ جائے گی اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ انگارے جلا کر خبیب کو انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا، کئی کئی گھنٹے آگ کے اوپر خبیب جلتے، اور جسم سے نکلنے والی چربی کے پانی سے انگارے بجھتے تھے، لیکن خبیب کے ایمان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ یہ بھی تو ماؤں کے بیٹے تھے نا، یہ بھی تو انسان تھے۔ حضرت خنسا ایک جہاد کے موقع پر 4 گھر کے افراد شہید ہو گئے، باپ بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی، بھائی بھی، 4 افراد گھر کے شہید۔ جس کے سامنے 4 لاشیں پڑی ہوئی ہوں، اس عورت کے صبر کا عالم کیا ہوگا؟ اس نے واویلا نہیں کیا میرا باپ چلا گیا، بھائی چلا گیا، بچے چلے گئے، شوہر چلا گیا۔ اس کی زبان پر ایک الفاظ تھا، محمد الرسول اللہ خیریت سے ہیں؟ آقا کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آج کسی باپ اور ماں کے دل و دماغ میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ ہمارے عمل سے محمد رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ کل کس منہ سے آقا کے سامنے جا کر کہیں گے اے آقا ہماری شفاعت کروائیں؟ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، دنیا کا کوئی سہارا ہمارے پاس نہیں ہے۔ کس منہ سے ہماری مائیں بہنیں جنہوں نے بازاروں میں رش گرم کی ہوئی ہے، بیوٹی پارلروں کا بے حیائی کا ماحول بنایا ہوا ہے، حضرت فاطمہ کے پاس کس منہ سے جا کر کہیں گی کہ ہم آپ کے پاس سفارش کے لیے آئیں؟ اپنے ابا جان سے کہیں ہماری سفارش قبول کریں۔ آج امت کے حالات کیا ہیں؟ ساری محنت گھر بنانے پر، کپڑے بنانے پر، گاڑیاں بنانے پر، رشتہ داری کے ساتھ ٹکر بازی پر، ساری محنت اس پر ہے۔ اگر اس نے 1000 کا جوڑا لیا ہے تو ہم 2000 کا جوڑا خریدیں گے۔ اس نے 1 لاکھ گھر پر لگایا ہے، ہم 2 لاکھ گھر پر لگائیں گے۔ اس ساری بات کے بعد جو میں نے آیت پڑھی نا، اس کی طرف آ جاؤ۔ قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات، دوڑ لگاؤ، دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یا اللہ کس چیز میں؟ فرمایا نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اعمال کا شوق پیدا کرو اپنے اندر، کہ موت تو آ جائے لیکن نیک عمل نہ چھوٹے۔ اعمال کا شوق پیدا ہو، نماز کا شوق پیدا ہو، تلاوت کا شوق پیدا ہو، ذکر کا شوق پیدا ہو، اولاد کو دیندار بنانے کا شوق پیدا ہو، معاشرے سے برائی کیسے ختم ہو اس کا شوق پیدا ہو۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ نے یہ نہیں کہا نیک کام کرو، فرمایا دوڑ لگاؤ، دوڑ لگاؤ۔ جیسے دنیا کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہو، ایسے نیک کاموں میں دوڑ لگاؤ۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ کوئی 1 رکعت نفل پڑھتا، 2 رکعت، وہ کہتا میں 4 رکعت پڑھوں۔ اللہ کے رسول تشریف فرمائے، ایک صحابی تشریف لائے، آپ نے فرمایا یہ جو آیا ہے نا یہ جنتی ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ جنتی ہے۔ دوسرے دن پھر مجلس لگی ہوئی ہے، وہی صحابی تشریف لائے، آپ نے فرمایا یہ آنے والا جنتی ہے۔ تیسرے دن پھر تشریف لائے، اللہ کے رسول نے پھر فرمایا یہ آنے والا جنتی۔ اب توجہ رکھنا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، دماغ نے مجھے اس بات کو سوچنے پر مجبور کیا کہ میں روزانہ 1 قرآن ختم کرتا ہوں، روزانہ نفلی روزوں کا اہتمام مہینے بھر کرتا ہوں، لیکن جنت کی بشارت اس کو مل رہی ہے، وہ کون سا عمل ہے جو اس میں ہے مجھ میں نہیں ہے؟ یہ تھے صحابہ جو اس فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ مجھ سے نیک کاموں میں آگے کیسے نکل گیا، میں پیچھے کیوں رہ گیا؟ اس نے اگر 10 پارے پڑھ لیے تو میں کیوں پیچھے ہوں؟ حضرت عمر بن عاص ان کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، دروازے پر دستک دے کر کہا ارے بھائی، وقتی ایک فرضی قصہ بنایا کہ میری والد سے کچھ انبن ہوئی ہے، آپ کے ہاں مجھے رہنے کی جگہ مل جائے گی؟ انہوں نے کہا جی بالکل، میں آپ کے ہاں آپ کو ٹھکانہ دے دیتا ہوں۔ 1 دن 2 دن 3 دن 3 راتیں حضرت عمر بن عاص کہتے میں نے اسی صحابی کے ساتھ گزاری، راتوں کو اٹھ کر دیکھتا تھا کہ ساری رات تہجد میں کھڑا ہوتا ہے،
راتوں کو اٹھ کر دیکھتا کہ ساری رات تلاوت کرتا ہے. کہا مجھے کوئی عمل ایسا نظر نہیں آیا جو اضافی ہو. کہا بالآخر میں نے 3 راتیں گزارنے کے بعد اس سے کہا بھائی میرا آپ کے پاس آنے کا یہ مقصد نہیں تھا، میرا آنے کا مقصد یہ تھا حضور نے 3 دن آپ کو مسلسل فرمایا یہ آنے والا جنتی ہیں، یہ آنے والا جنتی ہیں، آنے والا جنتی ہیں. آپ کا کوئی عمل ہے جو آپ اضافی کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے میرے پاس تو کوئی عمل نہیں، نماز کی پابندی وقت پر کرتا ہوں، بیوی بچوں کے رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بہرحال میرے پاس تو ایک عمل میرے پاس بطور خاص ہے. کون سا عمل؟ ایک عمل میرے پاس بطور، وہ یہ ہے میں جب رات کو سوتا ہوں نا تو یہ جو دل کا پیالہ ہے یہ ہر مسلمان کے لیے صاف ستھرا کر کے سوتا ہوں. کسی کے بارے میں کوئی رنجش، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہوتی جو میرے دماغ میں دل میں موجود ہوں. میں بالکل فریش ہو کر سوتا ہوں، مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں. وہ صحابی کہتے ہیں ہاں آن یہی تو وہ چیز ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ نے آپ کو 3 دن مسلسل فرمایا یہ آنے والا جنتی ہے. آج خواتین کو گھروں میں دیکھو نا آپ تو 1000 دانے کی تسبیح ہے. میں اکثر کہتا ہوں یہ میرا دعویٰ ہے. اچھا آپ کتابیں کھنگال کر دیکھو، دنیا کے کسی مفتی کے پاس جاؤ، آن دی ریکارڈ میرا دعویٰ ہے کسی صحابی سے مجھے ایک تسبیح ثابت کر کے بتاؤ، کسی صحابی کے جیب میں تسبیح ہو. کوئی ایک صحابی ابو بکر سے لے کر ابتدا عمر بن طفیل دوسی آخری، یہ 1,24,000 یا 44 مختلف روایات ہیں. کسی ایک صحابی نے جیب میں کبھی تسبیح رکھی ہو؟ ہمیں تو آج تک عمر گزر گئی یہ تسبیح کا بھی نہیں پتہ. تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ یہ تسبیح اس تسبیح کا نام نہیں ہے. تسبیح ان ہاتھوں پر پڑھنے کا نام بھی نہیں ہے. تسبیح خود اس تسبیح کو کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کو تسبیح کہتے ہیں. اس تسبیح کو تسبیح نہیں کہتے ہیں. اس کو تسبیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر تسبیح پڑھی جاتی ہیں، اس لیے اس کو تسبیح کہا جاتا ہے. اتنا تو ہمارا علم ہے ماشاءاللہ. ایک صحابی سے تسبیح کے دانے مجھے دکھا دو. یہ جو اللہ کے رسول نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھنے کا بتایا، یہ بھی ہاتھ کے اشاروں سے. تسبیح نہیں، گھروں میں تسبان رکھو، ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک احکامات شریعت اور سنت گھروں میں زندہ نہیں ہوگا. آج تسبیحوں کا معمول ہے گھروں میں، ختم ہو رہے ہیں. یہ 11ویں کا ختم ہے، یہ 12ویں ہے، یہ 15ویں ہے، یہ 16ویں ہے، یہ 18ویں ہے، یہ 76ویں ہے، یہ 100ویں ہے. دل گن سے بھرا ہوا ہے. ساس کے دل میں بہو کی نفرت ہے، بہو کے دل میں ساس کی نفرت ہے، بھائی کے دل میں بہن کی نفرت ہے، بہن کے دل میں بھائی کی نفرت ہے. اللہ کی قسم تسبیحوں کا ٹرک کلٹی کرو، 1 ٹکے کا فائدہ نہیں ہے. اس پر محنت کرو. کس پر؟ اس دل پر محنت کرو، اس کو لوگوں سے حسد سے صاف کرو. اور اسی محنت کے لیے رسول اللہ تشریف لائے. تو قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں کی طرف کیا کرو بھائی؟ دوڑ لگاؤ. اچھا یہ نیک کام کرنے سے آدمی ولی بنتا ہے؟ حدیث اور قرآن آپس میں جب تک جوڑیں گے نہیں بات سمجھ نہیں ہے. نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج فرض حج بھی کرتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، لیکن غیبت سے زبان بند نہیں ہوئی. نماز تو پڑھ رہے ہیں، غیبت سے زبان بند. حالانکہ قرآن کا واضح اعلان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز گناہوں سے روک لیتی ہے. ادھر تو نماز پڑھتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کو دیکھنا نہیں چھوڑتے، لڑکیاں لڑکوں کو دیکھنا نہیں چھوڑتی. ٹچ موبائل زندہ باد ماشاءاللہ. گھروں میں ماشاءاللہ سالن بھی پک رہا ہے اور موبائل بھی چل رہا ہے. پھر کہتے ہیں بچے بات نہیں سنتے. بچے تو انہی کی بات سنیں گے جن کی آپ سنتی ہیں. آپ جن کی سنتے ہیں تو بچے بھی انہی کی سنیں گے نا، اس لیے کہ وہ آپ کے لیڈر رہنما ہیں.
کتنی تعجب کی بات ہے۔ بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ گھروں کے اندر اس ماحول کو پیدا کرو کہ گناہوں سے بچنے کی عادت کم ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے نماز گناہوں سے کیا کرتی ہے، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، بد نظری نہیں چھوٹتی۔ نماز پڑھنے والی عورت ڈرامہ نہیں چھوڑ سکتی، اس نے ڈرامہ دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے کہ پھر وہ نماز نہیں پڑھی؟ ہاں، وہ نماز نہیں ہے جو گناہوں سے نہ روکے۔ قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہاں اللہ کے رسول کیا فرما رہے؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ نیکی کا نور چاہیے، نماز کا نفع چاہیے، قرآن کی حلاوت اور مزہ چاہیے نا، تو یہ قرآن اس وقت مزہ اور لطف دیتا ہے پڑھنے میں جب اس کے پڑھنے کے بعد زبان غیبت سے بچی ہوئی ہو۔ اتنا بڑا چشمہ، اتنا بڑا قرآن کا نسخہ، اور اس کے بعد جھوٹ بھی بولو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ نماز اس وقت فائدہ دے گی جب زبان بدگمانی سے بچے گی۔ یہ قرآن کی تلاوت اس وقت فائدہ دے گی جب زبان جھوٹ بولنے سے بچے گی۔ یہ نماز اس وقت فائدہ دے گی جب کان میوزک کی لعنت سننے سے بچیں گے۔ اس نماز کا نور اندر تب جائے گا جب لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر لوگوں کی عیب جوئی نکالنے سے بچیں گے۔ آج ہمارے ہاں گھروں میں دیکھ لو خواتین کا معمول، ہاتھ میں 500 دانے کی تسبیح بھی ہیں اور ماشاءاللہ پورے خاندان میں رگڑا بھی لگ رہے، دبا کے لگ رہے۔ اور پھر بعد میں ہمارے ہم مردوں میں بھی لوگوں کی برائیاں کر کر کے نا کہتے چھوڑ یار استغفر اللہ، کیا کس بات میں؟ اس استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے، اس توبہ کو بھی خود توبہ کی ضرورت ہے کہ پہلے اپنا کام پورا کیا، شیطان کو خوش کیا، کہتے ہیں او ہو چھڈو تڑ بچے سارے کو چاہ نہیں ہے کہ بغیر چاہ دے رخصت ہو جائے، یہی باقی رہ گیا تو اور تو کچھ نہیں باقی۔ نماز کا لطف تب ملے گا جب ہم اپنے آپ کو کس سے بچائیں گے؟ گناہوں سے۔ اتق المحارم، کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہر آدمی کا شکوہ یہی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ پہلی بات یہ ہے ہم دعا مانگتے نہیں ہیں، دعا پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جیسے بچے اسکول میں کہتے ہیں نا لب پہ آتی ہے دعا بن، یہی ہمارا کام ہے، رٹی رٹائی دعائیں۔ اس مجلس میں بطور مثال کے چیک مثال کوئی آدمی کہیں میں 10 منٹ روزانہ دعا مانگتا ہوں، چلو کوئی ایک آدمی ہاتھ کھڑا کرو، 10 منٹ۔ ہمیں اللہ سے مانگنے کے لیے جب 10 منٹ ہمارے پاس نہیں ہے، مسئلہ حل ہو جائے۔ اور ابھی کسی سے قرضہ لینا ہو نا، چوک پر مرغا بن کے 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑے، یقین کرو اس کے لیے بھی ہم تیار ہو جائیں گے۔ ایک ٹانگ پر کھڑا ہونا پڑے اور اگر کسی سے 1 لاکھ روپے وصول ہونے کا تمہ ہو کہ یہ مجھے 1 لاکھ قرضہ دے گا، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جائیں گے، 10 گھنٹے بھی کھڑا ہونا پڑا ہم اس کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ تو نوٹ لب دے۔ تو لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ دعا مانگنا کرنا، اس پر پھر تفصیل سے عرض کروں گا۔ پھر ہم جو دعا مانگتے ہیں ماشاءاللہ، یہ دعا ہے، یہ ڈرامے بازی ہے، یہ دعا نہیں ہے، اس کو دعا نہیں کہا جاتا، اس کو دعا کے ساتھ۔ میں نے کل بھی ایک ساتھی نے مجھے پرچی دی تو کسی جگہ جیب سے نکلی تو میں نے ساتھی کو دے دی، میں نے کہا یہ بتے کی پرچی ہے۔ کس چیز کی؟ جمعے میں ہمیں دیتے نا بتے کی پرچی، ہم دعا کریں اس کی سپیڈ چیک کرو جاندہ دیکھو انہوں، تو یہ بتے کی پرچی ہے نا، اور کس چیز کی پرچی؟ تکلیف آپ کو ہے، گولی میں کھاؤں گا جی، آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ یعنی ہمارے پاس اپنے لیے بھی مانگنے کا وقت ہے۔ خیر، اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابیہ کہنے لگے یا رسول اللہ دعا قبول ہو اس کا کوئی وظیفہ بتائیں، میری دعا کیسے قبول ہو؟ آپ نے فرمایا اتق المحارم، اس پیٹ کو بھی حرام سے بچاؤ، زبان کو بھی حرام سے بچاؤ، کان کو بھی حرام سے بچاؤ، پاؤں کو بھی حرام سے بچاؤ، دل کو بھی حرام سے بچاؤ، دماغ کو بھی حرام سے بچاؤ،
اتق المحارم، سارے دروازے بند کرو۔ پھر دیکھو اللہ کیسے متوجہ ہوتے ہیں، کیسے رحمت برستی ہیں۔ اتق المحارم، حرام کے سارے راستے بند کرو۔ اللہ صرف تمہاری دعا سنے گا نہیں، بلکہ ایسی سنے گا لوگ تم سے دعائیں کروانے کے لیے آئیں گے۔ دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مانگ 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 کر سوکھی لکڑی کی طرح ہو جاؤ، پیٹ میں ایک لقمہ بھی اگر حرام کا ہوگا دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج بیوی خوش ہوتی ہے، شوہر کے ہاتھ میں 10 شاپر ہو نا، گھر میں داخل ہو، بڑا ہو، چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، خوشی کے آثار ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ سوال کرنا گوارا نہیں کرتی یہ کہاں سے آئے، حلال پیسوں کا یا حرام پیسوں کا؟ اس کو بھی موجیں لگی ہوئی ہیں، بس آن دو، بس در تغار خدا ہماچی آیت فنا در فنا۔ یہ دوزخ ہے، اس میں جو آ رہا ہے وہ غرق ہو رہا ہے، جو آ رہا ہے غرق ہو رہا ہے، اور یہ ایسا دوزخ ہے جس نے موت تک نہیں بھرنا ہے، یاد رکھو۔ اس میں پوری کائنات کو بھی اگر آپ ڈال دو نا اس پیٹ میں، تو اللہ کی قسم اس کو پھر بھی شکوہ رہے گا، یہ پوری، یہ وہ دوزخ ہے۔ اور دوزخ کے بارے میں بھی قرآن نے یہی تعارف کروایا نا، جب سارے لوگوں کو، کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر دوزخ کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ اور میرے اندر داخل کرو، اور بھیجو اللہ، اور بھیجو، بہت جگہ ہے، آنے دو۔ خذو فغلو، پکڑی جاؤ تو نپی جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن بھائی جنگ پریس کے خبرنامہ نہیں سنا رہا ہوں، جیو کی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، یعنی عورت اس بات کو گوارا ہی نہیں کر، کچھ نے کہا اگر میں نے پوچھ لیا تو لگتا ہے یہ شاپر بھی بند، یعنی ہم حرام کھانے پر تو راضی ہیں، یہ جسم پتہ ہے پھر کیڑے مکوڑوں کے لیے تیار ہو رہا ہے، بہترین خوراک ہے، کیسے دعائیں قبول ہوں گی؟ اسی حرام کو کھانے کے بعد ماں بچے کو دودھ پلائے گی تو وہ شیخ زکریا نہیں بنے گا، وہ یہی الو کا پٹھا بنے گا جو باہر گھوم رہا ہے۔ شوہر بیوی سے کھانا پکانے سے پہلے پوچھ نہیں سکتا ہے نماز پڑھی آپ نے؟ نہیں پڑھی، بہت تھک گئی ہوں گی، آپ آرام کرو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سو جاؤ، رات ہوگی، لیکن اتنا سوال شوہر بیوی سے نہیں کر سکے گا کہ آپ نے اللہ کا سجدہ دیا، قرآن کھولا ہے، وہ نہیں پوچھ سکتا ہے۔ اگر اس نے پوچھ لیا تو بیوی کا ایسا بتھاڑ بنے گا جو دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ذہن سازی نہیں کی، اس نہج پر نہیں لایا۔ میں نے پہلے بھی سنایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو نہیں، ایک صحابی مزدوری کرتے، ایک دن خالی جیب واپس آئے، مزدوری نہیں لگی، دوسرے دن خالی جیب واپس آئے، مزدوری نہیں ملی، تیسرے دن خالی جیب واپس آئے، مزدوری نہیں ملی۔ تفصیلی واقعہ خلاصہ، صبح جب تیسرے دن مزدوری نہیں ملی، جانے لگے نا، تو اس عورت نے بڑی ہنسی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے میاں کو مسکراتے ہوئے دروازے پر رخصت کیا۔ کس طرح؟ مسکراتے ہوئے۔ اب تو وہ آسمان ادھر آتا ہی نہیں، وہاں سورج طلوع ہی نہیں ہوتا جہاں یہ منظر دیکھنے کو ملے، کیا خیال آپ کیا ہوتا ہوگا؟ بہرحال جب وہ تھوڑے سے باہر نکلے تو آواز دے کر بلا کر کہا بات سنیں، جی اندر داخل ہوئے، کہا ایک بات یاد رکھنا، آج 3 دن ہو گئے ہم پانی سے گزارا کر رہے ہیں، اگر آج بھی آپ کو مزدوری نہ ملے نا تو خالی ہاتھ واپس آ جانا۔ کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ خالی ہاتھ واپس آ جانا، لیکن حرام کے بارے میں دماغ میں سوچنا بھی مت، اور پھر اس مقدس ماں نے، اس امت کی روحانی خاتون نے جس کا ایمانی لیول آسمان کی سطح سے باتیں کر رہا تھا، 3 جملے اپنے شوہر کو کہہ کر کہا، نمبر 1 ہمارا اللہ بے خبر نہیں ہے، ہمارا اللہ بے خبر، نمبر 2 ہمارا اللہ بے بس نہیں ہے، نمبر 3 ہمارا اللہ بے رحم بھی نہیں ہے۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ ہمارا اللہ بے خبر نہیں، اس کے علم میں ہے، جو دلوں کے راز جانتا ہے، جو سمندر کی تنہائی کو جانتا ہے، زمین کے اندر جو چیزیں پل رہی ہیں وہ ان کو جانتا ہے، جو آسمانوں کی فضا میں پرندے اڑ رہے ہیں
ان کو جانتا ہے، پہاڑوں کے دامن میں رہنے والی مخلوق کو جانتا ہے، سمندر میں چلنے والی کشتی کے اوپر سفر کرنے والوں کو جانتا ہے، پتھروں کے اندر چلنے والی چونٹیوں کے منہ میں پتوں کو جانتا ہے، جو رات کی تاریکی میں سیاہ چونٹی جب پتھر پر چلے اس سے بننے والی لکیر کو جانتا ہے، جو پیدا نہیں ہوئے ان کے بارے میں جانتا ہے، جو پیدا ہو کر مر گئے ان کے بارے میں جانتا ہے، جو پیدا ہوں گے ان کے بارے میں جانتا ہے، جو پہلے اربوں کھربوں لوگ اتنے نبیوں کی امتیں گزر گئی وہ ان کو جانتا ہے۔ تو میرا اللہ جس کے علم میں ہر چیز ہے اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج یہاں کھانے کو ملا نہیں ہے، تو ہمارا اللہ بے خبر نہیں۔ نمبر 2، ہمارا اللہ بے بس نہیں ہے کہ اس کی قدرت سے باہر ہے۔ نمبر 3، اللہ ظالم بھی نہیں ہے، بے رحم بھی نہیں ہے۔ کیا آج کوئی خاتون یہ کہے، کوئی مرد آپ میں سے یہ کہے زندگی کے 3 دن صرف پانی پیا ہو؟ کبھی ایسا لمحہ آیا؟ اور ہماری زبان اس نے شکر نہیں بولا کبھی، اس نے اللہ کی تعریف کرنا گوارا نہیں کی، اس نے رسول اللہ کی سیرت بولنا گوارا نہیں کی، اس نے قرآن کو پڑھ پڑھ کر مزے لینا گوارا نہیں کیا۔ اس کو سیخ کباب تکے بوٹی کے مزے تو زبان پر چڑھے، لیکن اللہ 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 اس لفظ کا مزہ اس نے کبھی نہیں لیا۔ فرشتوں نے پوچھا یا اللہ آپ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، کیا وجہ ہے؟ آج کسی بزرگ کے ساتھ کوئی عالم کوئی خادم بہت زیادہ قریبی ہوتا ہے نا، تو حسد کا مرض تو ہر جگہ ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں کون سی خوبی آپ نے اس کو اپنے قریب رکھا ہوا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ کون سی خوبی ہے کہ آپ نے ان کو اپنا کیا بنایا؟ خلیل کہتے ہیں دوست کو۔ اللہ نے کہا آپ کو اس سوال کا جواب چاہیے گا؟ جی۔ فرشتے انسانی شکل میں آ گئے، ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں، بکریوں کے ریوڑ لے کر نکلے ہوئے ہیں، فرشتہ دور کھڑا ہو کر کہتا ہے اللہ، کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام یوں پلٹے، ابھی کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں۔ کہا آپ نے یہ نام لیا نا اللہ، یہ ایک دفعہ اور لو، اس نام کا مزہ اتنا ہے، لطف اتنا ہے، جی چاہتا ہے اس نام کو پھر سنوں۔ فرشتے نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا دمرا ارزان نشتی، اتنا سستا نہیں ہے کہ میں دوبارہ، آپ مجھے کیا دیں گے میں دوبارہ اللہ کا نام لوں؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ بکریاں نظر آ رہی ہیں آپ کو، یہ آدھا ریوڑ آپ کا ہو جائے گا، یہ آدھا ریوڑ آپ کا ہو جائے گا۔ فرشتے نے کہا اچھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں جی۔ فرشتے نے کہا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے آدھا ریوڑ دے دیا۔ کہا ایک باری پھر یوزل بیو آیا، ایک دفعہ دوبارہ، تو فرشتے نے پھر کہا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ لو آدھا ریوڑ آپ کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا ایک دفعہ اور۔ اس نے کہا آپ کے پاس ابھی دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیوں کہوں اللہ؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ بھائی یہ بکریاں نا دیہاتی لوگوں کا کام ہے، آپ تو کوئی شہری آدمی معلوم ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کا میں خادم بن جاؤں گا، نوکر بن جاؤں گا، آپ کا غلام بن کر یہ بکریاں چراؤں گا، آپ کی خدمت کروں گا، ان بکریوں کی بھی خدمت کروں گا، صرف آپ کا ایک کام ہوگا، آپ مجھے صبح شام اللہ 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 یہ نام سناتے رہنا، میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ فرشتہ واپس گیا، کہ یا اللہ ہمیں اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ آج ہمارے پاس 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اللہ کہنے کا ٹائم نہیں ہے، تو اللہ کے پاس ہمارے لیے کہاں سے ٹائم آئے گا؟ پھر اللہ کو کیا پڑی کہ وہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا رہے؟ پھر بھی اس نے کبھی ہواؤں کو بند نہیں کیا، سورج کی شعاؤں کو بند نہیں کیا، ہوا کی ٹھنڈک کو بند نہیں کیا، سورج کی تپش کو بند نہیں کیا، پانی کا ذائقہ نہیں چھینا، آنکھوں کے اندر بینائی ختم نہیں کی، دل کا دھڑکنا بند نہیں کیا، ہاتھ کی طاقت بند نہیں کی، پاؤں کے اندر زور ختم نہیں کیا۔ یہ پھر بھی اس لیے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ صبح شام ہمارے گھروں میں، بازاروں میں، سڑکوں پر، روڈوں پر اس وقت جو اللہ سے بغاوت کا ماحول ہے، پھر بھی یہ اس اللہ کا صبر ہے،
وہ حلیم بھی ہیں، علیم بھی ہیں، اس کی برداشت ہیں. ورنہ آج کسی انسان کی ایک دفعہ بات نہ مانی جائے کہتے تینوں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، جانتا نہیں مجھے. لیکن ہم صبح سے شام تک اس کی نافرمانی کرتے ہیں. اس نے کبھی ہماری شکایت فرشتوں کے آگے نہیں کی. اور اگر ایک دن ہماری دیہڑی کم لگ جائے نا، پورا محلہ خبر ہوگا کہ آج میری دیہڑی کم لگی. گاہک ہی نہیں تھی، گراہک ہی نہیں تھی، مزہ ہی نہیں تھا، رونا ہے، ہر وقت رونا ہے، کبھی اس کی تعریف نہیں کرنی. پھر وہ بھی کہتا ہے روتے رہو. آج لوگ کہتے ہیں مسئلے حل نہیں ہوتے، تو اس کے لیے میں نے دونوں نسخے آپ کو بتا دی. نمبر 1 نیکیوں کی طرف کیا کرنا ہے بھائی؟ دوڑ لگانا ہے. نمبر 1 نماز کی پابندی. نماز کی پابندی فجر سے لے کر عشاء تک ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہ ہو. خواتین گھروں میں وقت پر نماز کا اہتمام. نمبر 2 اللہ کا ذکر جتنا ہو سکے. کیوں؟ حدیث میں فرمایا جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان کی مثال ایسے جیسے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان کی مثال ایسے مرے ہوئے ہیں. یہ دل تھا ہی اللہ کو بسانے کے لیے. یہاں تو پتہ نہیں آج کل کتنیاں بسی ہوئی ہیں اور کتنے بسے ہوئے ہیں اور کیا کیا بسا ہوا ہے. ہمارے پاس اکثر ساتھیاں مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں نا، 100 میں سے زیادہ کیسے یہ ہوتی ہے کہ میرا باپ رشتے کے لیے نہیں مانتا، میں فلانی پھنسائی ہوئی ہے، وہ ویکھی ہوئی ہے، پیو میرا نہیں مانتا، ماں نہیں مانتی، میں دیوار سر سے دے. پھر سر کو کس میں ماروں؟ تمہارا باپ نہیں مانتا، وہ بھی نہیں مانتی، تو پھر دیوار سر میں مارو. یہ دل تھا اللہ کو بسانے کے لیے. ہمارا تو کام تھا راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیندیں محو خیال یار ہو جائیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان رات کو جاگتا اللہ کی یاد میں. آج مسلمان مرد غیر محرم لڑکیوں کی راتوں میں جاگ رہے ہیں اور غیر محرم لڑکیاں غیر محرم مردوں کی راتوں میں جاگ رہے ہیں. آپ خوش ہوں یا ناراض ہوں، یہ زمانے کا وہ ابلتا ہوا سچ ہے جس کو ماں باپ ابھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور تھوڑا اور صبر کرو، تھوڑا سا اور معاشرے کو اوپر آنے دو، پھر دیکھو کیا حالات ہوں گے. میں نے ابھی آپ کو سنایا دادی اور پوتے کا قصہ. یہ اسی بنیاد کا ہے. تو بھائی پہلا کام نماز نہ چھوٹے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک پروگرام میں تشریف لیں گے، دسترخوان پر کھانا رکھا، 1 روٹی 2 روٹی 3 4 روٹیاں ہٹائیں، 1 روٹی نیچے سے نکال کر کھانے لگے. تو حضرت کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں نے پوچھا عجیب بات ہے، اللہ نے حضرت کو کشف عطا فرمایا تھا. فرمانے لگے یہ 6 روٹیاں ایک بے نمازی عورت کے ہاتھ کی پکی ہوئی. یہ وہ لاہوری ہیں جس کو مالٹا جیل میں برف کی سلاخوں پر رکھا گیا. ایک برف کی سلاخ نیچے، اوپر حضرت لاہوری، اور ایک برف کی سلاخ اوپر. ادھر تو 1 منٹ برف ہاتھ میں کوئی پکڑ لے تو پتہ چل جائے. تو جب انگریز نے برف کی سلاخوں سے نکالا تو پوچھا، اس نے عقل کے اندھے نے اپنی عقل کے حساب سے پوچھا، اس دیوانے نے اپنے دیوانہ وار میں جواب دے کر کہا، اس نے کہا لاہوری کیسی طبیعت ہے؟ کہا او الو کے پٹھے، عقل کے اندھے، بے وقوف اور نادان آدمی، جسم پہلے سے زیادہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، جسم پہلے سے، لیکن ایمان پہلے سے زیادہ گرم ہو کر ابل رہا ہے. یہ وہ لاہوری تھا. بعد میں فرمایا یہ جو روٹیاں ہیں کس نے پکائی ہیں؟ بے نمازی. آپ لوگ کو دیکھو اتنا ڈر لگتا ہے عورتوں کو بے نمازی بولتے ہیں. ہائی کورٹ ہے نا، پٹیشن دائر ہو جائے گی، کیس ہو جائے گا، روٹی کا مسئلہ بن جائے گا. پھر آپ نے خواتین کو، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ خواتین کو دین کے اعمال میں فرصت نہ ملنا، مرد مجرم ہے اس میں. خواتین کو صرف ایک کام دیا، کپڑے استری کرو، کھانا پکاؤ، بچے سنبھالو، بس. تو وہ وہی کریں گی بیچاری نا، اور کیا کرے گی؟ آپ نے کبھی معاونت کی ہو؟ ابھی اس میرا موضوع نہیں، وقت کم ہے. حدیث میں آپ نے اکثر سنا ہوگا اللہ کے رسول گھر کے کاموں میں خواتین کا
ہاتھ بٹاتے۔ مجھے بتاؤ نبی کے کتنے بچے تھے؟ 4 بیٹیاں، 3 بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، 11 ازواج مطہرات ہیں۔ یہ فلسفہ کیا تھا؟ میرے نبی کی ایک ایک ادا میں امت کے لیے رحمت ہے۔ 4 بیٹیاں بڑی ہو گئیں، بیویاں 11 ہیں۔ اب بتاؤ جب ہم بولتے ہیں، صرف بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کا کیا بٹاتے ہیں؟ ہاتھ۔ ادھر تو خان صاحب نمک بھی نہیں اٹھا سکتے باورچی خانے سے، ادھر فضائل سناتا ہے کہ رسول اللہ اپنے گھر میں خواتین کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ تو بھائی جب آپ خواتین کا ہاتھ بٹاؤ گے، کوئی سہولت کا بندوبست کرو گے، تب وہ بیچاری تہجد کے لیے فارغ ہوگی نا، تب وہ قرآن پڑھ سکے گی۔ ادھر ایک پیمپر کھولے دوسرا بند، دوسرا کھولے تیسرا بند، تو اس بیچاری نے کیا تہجد پڑھنا ہے؟ رمضان المبارک میں خواتین صبح سحری شام کو پکوڑے، صبح سحریاں شام کو پکوڑے، رات کو کھانے، تو انہوں نے کیا نمازیں پڑھنی؟ عورتوں کو سناتے ہیں صحابیات نے اتنا قرآن پڑھا، تو بھائی تم دسترخوان پر اتنا کھانا کم کر دو نا، تمہیں دسترخوان پر 75 کھانے چاہیے، اور عورتوں کو بولتے ہیں کہ تم نے قرآن کی بس اتنی سی تلاوت کی۔ تو یہ جو آپ کے آم بتاڑا جو اتنا دسترخوان پہ پڑا ہوا ہے، یہ کیڑی ماں نے پکایا تھا؟ بس مرد برابر کے مجرم ہیں۔ باتیں اگر صحابہ کی کرنی ہے تو صحابہ والی ترتیب پر بھی آنا ہوگا۔ مثال وہ دیں جو ہم پوری کریں، مثال صحابہ والی تے کام آج والے۔ تو بھائی خواتین کو نماز کی تاکید کریں، اور خواتین کو بھی ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں بھائی نماز کی پابندی کرو۔ نمبر 2 ذکر، سب سے افضل ذکر وہ قرآن ہے، سب سے افضل ذکر۔ اچھا ہمارے یہاں ایک کوئی آدمی مثال کے طور پر آپ کو فون کرے، آپ کو میں ذکر کر رہا ہوں، تو اس کے ہاتھ دماغ میں ڈائریکٹ یہی بات آئے گی کہ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی۔ قرآن سب سے افضل ذکر ہے بھائی، قرآن سب سے افضل ذکر ہے۔ کیوں؟ خود قرآن نے قرآن کو ذکر کہا ہے، اور قرآن کا ایک نام بھی الذکر ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ قرآن خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے جو کہ ذکر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں ذکر تسبیح پکڑ کے بیٹھنے کا نام ہی ذکر ہے، جو کہ میں نے کہا کسی صحابی سے ثابت نہیں۔ افضل ذکر وہ قرآن ہے۔ تو بھئی قرآن کو کھولا کرو۔ واٹس اپ ہر 5 منٹ بعد کھلتا ہے، فیس بک ہر آدھے گھنٹے بعد کھلتا ہے، صبح نہیں تو شام، شام نہیں تو رات، ہر جگہ ہماری فون پر خواتین کے گھنٹوں گھنٹوں تبصرے، خاندان والوں سے باتیں، 10 منٹ قرآن کے لیے نہیں۔ اور اگلی بات، قرآن نہ پشتو میں ہے، نہ پنجابی میں ہے، نہ سرائکی میں ہے، نہ بلوچی میں ہے، نہ سندھی میں، قرآن عربی میں ہے۔ قرآن کس میں ہے؟ ہاں، نہیں آتا تھوڑا 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 سیکھنا شروع کریں۔ لیکن کیا کریں گے؟ ہو سکتا تھا کہ عورت مرد سے سیکھ لے، مرد کو خود نہیں آتا، مرد کو خود نہیں آتا، کس کو روئیں گے جا کر؟ تو بھائی گھروں میں اس کی ترتیب پیدا کرو۔ قرآن کو کھولو گے نا تو اللہ کی رحمت کھلے گی، قرآن کو کھولیں گے تو اللہ کی رحمت کھلے گی۔ قرآن کو بند کر دیا ہم نے، اللہ کی رحمت بند ہوگی۔ قرآن کو کھولیں گے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ کی رحمت متوجہ۔ دیکھیں میں ایک مثال دے رہا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک آدمی کسی بھی کمپنی کا نمائندہ ہوتا ہے، کسی سیاسی لیڈر کا ورکر ہوتا ہے، اس کی کمپین کرتا ہے، لوگوں کو گھر گھر جا کر بتاتا ہے، تو وہ لیڈر اس کے گھر بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کہتا ہے یہ ہمارا اپنا آدمی ہے، اس سے رابطے میں ہوتا ہے۔ تو بھائی وہ لیڈروں کا لیڈر ہے، جب اس سے ہمارا رابطہ ختم ہو گیا تو اس نے بھی ہم سے رابطہ ختم کر دیا۔ آسان سی بات ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد آسان سا فارمولہ سورہ یاسین کی تلاوت۔ جب مرد گھر سے نکلے یاسین پڑھ کر، عورت مرد کو گھر سے رخصت کرے یاسین پڑھ کر، یہ شکوے ختم ہو جائیں۔ مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت۔ حدیث کے الفاظ ہیں جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائیں اس گھر میں موت آ سکتی ہے لیکن فقر فاقہ کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت، اس پر پھر تفصیلی بات انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن خلاصہ عشاء کے بعد سورہ ملک۔ جو آدمی سورہ ملک پڑھنے کا عادی ہو جائے وہ قبر میں جب اتارا جاتا ہے
یہ سورہ ملک اللہ سے آ کر جھگڑا کر کے کہتے اے اللہ یا مجھے قرآن سے نکال یا اس کو جہنم میں ڈال دے۔ 30 آیتیں صرف، ایک آیت بھی اگر روزانہ زبانی یاد کرو تو 30 دن میں پوری سورت۔ اور اللہ کے رسول نے خود فرمایا میں چاہتا ہوں میرے ہر امتی کے سینے میں یہ سورہ ملک محفوظ ہو جائے۔ ایک آیت زبانی یاد کرنا مشکل ہے کہ آسان ہے؟ ایک آیت بھائی کون کون یاد نہیں کرے گا؟ کون کون کرے گا؟ آج سے ایک آیت یاد کرنا شروع کر دی زبانی، کل دوسری، آج تاریخ ہے 20 ہے نا، 20، اگلی 20 تک انشاءاللہ سورہ ملک یاد ہو جائے گی۔ بالکل آسان سا فارمولہ ہے۔ خواتین بھی روزانہ ایک آیت، اور اس ایک آیت کو سارا دن پڑھتے رہو، آٹا گوندھ رہے ہیں زبان پر ہو، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، چائے پکا رہے ہیں زبان پر ہو، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، مرد گھر سے نکلا کک ماری، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جتنا رستہ ہے موٹر سائیکل چلا رہا ہے پڑھتا جائے، واپس آ رہا ہے پڑھتا جائے، پھر شام کو اگلی آیت یاد کر لی، پھر سارا دن، بتاؤ بھولے گی کبھی بھی یہ سورت بھولے گی نہیں۔ تو اتنا آسان سا فارمولہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ اور گناہوں میں پیچھے ہٹ جاؤ، یہ 2 فارمولے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے اور گناہوں میں پیچھے ہٹنا ہے۔ ان 2 کاموں پر اللہ کی قسم آج امت آ جائیں، گھر جنت کے باغ بن جائیں گے، گھر خیر کا مرکز بن جائیں گے، بچے امت کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ میں اکثر کہتا ہوں آج ہمارے بچوں کا بچپن ناپاک ہو چکا ہے اس موبائل کی لعنت نے۔ ماں باپ مزے کی نیند سو رہے ہیں، بے فکری کے عالم میں سوئے ہوئے ہیں، تو بھئی اللہ کا واسطہ ہے جاگو، ہوش کرو، خود بھی نیک اعمال کی طرف، قرآن کی تلاوت، نماز کا اہتمام، جتنا ممکن ہو سکے ذکر، اللہ کے نام کا ذکر، تسبیحات کا ذکر۔ علماء فرماتے ہیں خاص طور پر رائیونڈ کے احباب، 3 تسبیحاں، لا الہ الا اللہ، نمبر 2 تیسرا کلمہ، اور نمبر 3 صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 3 تسبیحوں کو صبح اور شام کو جو آدمی پڑھنے کا عادی ہو، جو مرد یا جو عورت، اللہ اسے مرنے سے پہلے اپنا دوست بنا کر موت دیں گے۔ مرنے سے پہلے جو آدمی صبح پڑھے لا الہ الا اللہ، شام پڑھے 100 مرتبہ لا، جب قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا قبر سے، اس کا چہرہ ایسے چمک رہا ہوگا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ کیا مشکل ہے؟ کھانا پکا رہے ہیں لا الہ الا اللہ، دودھ بنا رہے ہیں لا الہ الا اللہ، روٹیاں بنا رہے ہیں لا الہ الا اللہ، مرد گھر سے نکلا ہے لا الہ الا اللہ، کک ماری لا الہ الا اللہ، رستے میں برکت، سواری میں برکت، کام میں برکت، دکان پر پہنچا لا الہ الا اللہ، تسبیح پوری ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف درود ہیں، اور تیسرا کلمہ، یہ 3 تسبیحیں صبح اور 3 تسبیحیں شام کو، اس پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ اور خاص طور پر علماء نے لکھا فجر کے بعد اگر کوئی پڑھے، عصر کے بعد کوئی پڑھے، یہ وہ 2 ٹائم ہیں جس وقت میں کارگزاری پیش ہوتی ہے، رپورٹ جاتی ہے، رپورٹ، افسر ہوتا ہے نا کمپنی کا جی ایم، وہ باس کے آگے رپورٹ پیش کرتا ہے، یہ دیر سے آتا ہے، جلدی جاتا ہے، چھٹیاں کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، فلاں فلاں رپورٹ بنتی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے صبح فرشتے فجر میں آتے ہیں، عصر کی نماز میں واپس جاتے ہیں، جو عصر میں آتے ہیں وہ صبح واپس جاتے ہیں، اور وہ وہاں جا کر اوپر رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ صبح فرشتے آتے ہیں کھویا ہوا ہے، شام کو فرشتے آتے ہیں چائے کی پیالی ہاتھ میں ہے، تو کیا ہماری رپورٹ جائے گی؟ جیسے رپورٹ جائیں گے اوپر سے فیصلے آئیں گے۔ اور اگر فرشتہ صبح آئے تو یہ مصلی پر ہو، ہاتھ میں قرآن ہو، اللہ کا ذکر ہو، شام کو عصر کے وقت فرشتے جائیں مصلی پر ہو، اللہ کا نام زبان پر ہو، تو بتاؤ جب اس کی رپورٹ اچھی جائے گی تو اس کے بارے میں فیصلہ بھی اچھا ہوگا۔ تو میں نے خلاصہ عرض کیا، نماز کی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر کی، اور سب سے اہم چیز گناہوں سے پرہیز۔ گناہوں سے، چینی حلال ہے یا حرام؟ نمک حلال ہے یا حرام؟ جی، بلڈ پریشر والے کو ڈاکٹر کہتا ہے نمک نہیں کھانا، تو ڈاکٹر کے بتانے پر حلال چھوڑا، اللہ کے بتانے پر حرام بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کے بتانے پر ڈاکٹر کہتا ہے چینی نہیں کھانی، کیوں؟
شوگر ہائی ہو جائے گا۔ بتاؤ ڈاکٹر کی بات کوئی قرآن کی آیت ہے؟ غلط بھی ہو سکتی ہے نا، اللہ کی بات غلط ہو سکتی؟ اللہ نے کہا یہ کام کیا تو جہنم، کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، ڈاکٹر کی بھی نہیں مانو؟ ڈاکٹر کو اپنے پیسے دے کر اس کی بات مانتے ہیں اور اس سے سب کچھ لے کر اس کی بات نہیں مانتے۔ اللہ اللہ، ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ